ابو وائل نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو ہمیں کیا فرماتے تھے؟ واعظ فرماتے تھے. یعنی حضرت سیدنا بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو کیا فرمایا کرتے تھے؟ واعظ فرمایا کرتے تھے. تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہمیں کیا کریں؟ روزانہ واعظ فرمایا کریں. یعنی صرف اور صرف جمعرات کا دن مختص نہ فرمائیں کہ صرف جمعرات کو واعظ کرتے ہیں. ہمیں آپ کے واعظ میں یعنی ایسی مٹھاس ایسی خوبصورتی نظر آتی ہے تو آپ کیا کریں؟ ہمیں روزانہ واعظ فرمایا کریں، ہمیں روزانہ نصیحت کیا کریں، ہمیں روزانہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، قرآن کی باتیں، دین کی باتیں ہمیں روزانہ فرمایا کریں، یعنی بتایا کریں. تو حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے پیارے آقا علیہ السلام کے صحابیوں، میں تم لوگوں پر کیا ہے خوف کرتا ہوں تاکہ تم اکتا نہ جاؤ، یعنی کیا ہے تم پریشان نہ ہو جاؤ، تمہیں یعنی اکتاہٹ نہ آ جائے، تم پریشان نہ ہو جاؤ کہ اتنا واعظ فرماتے ہیں. اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں واعظ فرمایا کرتے تھے نا تو حضور علیہ السلام بھی ہماری اکتاہٹ کا خیال رکھا کرتے تھے کہ ہم حشاش بشاش رہے، ہماری توجہ نہ ہٹ جائے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں کیا ہے ہفتے میں ایک دن ایک ایسا مختص کیا ہوا تھا کہ وہ ہمیں واعظ فرمایا کرتے تھے. اور میں بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہفتے میں ایک مرتبہ واعظ تم لوگ کو کر رہا ہوں تاکہ تم لوگ اکتا نہ جاؤ، تاکہ تم لوگ کی توجہ جو ہے نا وہ واعظ سے نہ ہٹ جائے. کوئی ہوتے ہیں نا یعنی اتنا مقررین بہت سارے ہوتے ہیں، اتنا واعظ کرتے ہیں اتنا واعظ کرتے ہیں اتنا واعظ کرتے ہیں کہ جو سامنے والے عوام بیٹھی ہوتی ہے نا وہ پریشان ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کب بیان ختم ہوگا، پتہ نہیں کب ختم ہوگا تاکہ ہم اپنے گھروں کو جائیے. وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی یہ کیا ہے تعلیم ہے کہ اتنا ہی واعظ کرو جتنا لوگ آگے پریشان نہ ہو جائیں، تاکہ وہ دین کے مسئلوں میں دین کے معاملوں میں پریشان نہ ہو جائے، اکتا نہ جائے. اور جب بیٹھے تو بالکل حشاش بشاش بن کر بیٹھے اور توجہ کے ساتھ سنیں، اتنا ہی ان کو سناؤ جتنا ان کا دل کرے، اور ایک ٹائم مختص ہونا چاہیے. اب یہاں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی تعلیم ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کسی بھی کار خیر کے لیے دن مقرر کرنا، وقت مقرر کرنا، یہ کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی کیا ہے تعلیم ہے. کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے دن مختص کیا نا، ٹائم بھی مختص کیا کہ جمعرات کو ہم کیا ہے واعظ فرمایا کریں گے، ہم کیا ہے بیٹھا کریں گے، اللہ رسول کی باتیں کیا کریں گے. آج جو ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 11ویں شریف کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دن کو مختص کرتے ہیں، ٹائم کو مختص کرتے ہیں. پھر وہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سنت کو جو اجاگر کرتے ہیں نا، ایک ساتھ مل کر اللہ رسول کا قرآن پڑھتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے، احادیث مبارکہ بیان ہوتی ہے. یہ کیا ہے صحابہ کا عمل ہے، یہ تعلیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ہے. آج جو لوگ ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا 11ویں شریف سے الغرض کسی بھی آراس جو ہم مناتے ہیں اس سے منع کرتے ہیں نا، یہ کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی تعلیم سے جاہل ہیں. یا تو جاہل ہیں یا تو کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے بغض ہے کہ جو صحابہ نے عمل کیا ہم وہ نہیں کریں گے، اور ہم کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کے عمل کو فالو کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کیا کرے ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آج میں اور آپ کیا ہیں جمعہ کو آتے ہیں، جیسے جمعرات کو اجتماعات ہوتے ہیں، جمعہ کو بھی ہم آتے ہیں، تو یہ نیت کیا کریں کہ یہ کیا ہے میرے صحابہ کرام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے. ہم ان سنت کو اجاگر کرنے کے لیے آج جو درس ہوگا، آج جو بیان ہوگا، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا اور اس ٹائم پر جو میری سنت کو زندہ کرے گا نا اس کو کیا ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ کیا ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. آپ
اور بھی بہت ساری حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان پر آپ یہ نیت کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص جو جمعے والے دن آپ آتے ہیں نا، اس پہ یہ نیت کریں کہ صحابہ کی سنت ہے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم وہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں کیا کرے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔